تو بابا نے بولا اچھا تم ضمانت لیتے ہو کہ نہیں بتائے گا؟ تو میں نے جوش میں، میرے دادا نے جوش میں کہہ دیا ہاں میں ضمانت لیتا ہوں یا نہیں بتائے گا؟ بولا اچھا تم بولتے ہیں اس لیے میں اس کو اجازت دے دیتا ہوں. تو اس کو یوں کہہ کر اجازت دی. بولا دیکھو اب اگر تم نے کسی کو بتایا تو تمہاری خیر نہیں ہے، پھر تمہارا نقصان ہوگا. تو اس نے قسم کھائی کہ اب تو میں مر جاؤں گا تو بھی خدا کی قسم کسی کو نہیں بتاؤں گا، آپ کا ورد بس آپ کا کرم چاہیے. اس طرح اس نے ہاتھ پیر چومے اور وہ آدمی چلا گیا. اب یہ بابا اور میرے دادا رہ گئے، اور دادا یہ سارا انداز دے کر بڑے متاثر ہوئے تھے. تو اتفاق سے ہمارے دادا بھی بیچارے ڈائریکٹ وہ غربت کے شکار تھے. تو دادا نے بھی ان سے درخواست کی کہ میرے لیے بھی کوئی تنگ دستی کا وظیفہ بتا دیں، دور ہو جائے. تو اس فقیر نے پورا اسرار انداز میں گھورتے ہوئے کہا کہ اچھا تمہارے جیب میں جو رقم ہے وہ دے دو، میں اس پر دم کر دیتا ہوں، تم کو برکت ہو جائے گی. تو دادا نے جیب ٹٹولے تو چند سکے نکلے، کوئی خاص رقم ہی نہیں تھی جیب میں. وہ چند سکے دھر دیے بابا اسی پہ دم کر دو، اور تو کچھ میرے پاس نہیں ہے. تو بابا نے اس سکوں کو مخصوص انداز میں الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر کہا کہ نہیں انہوں نے بڑے نوٹ چاہیے دم کرنے کے لیے، اس پہ کام نہیں چلے گا. یوں کر کے وہ سکے واپس دے دیے. پھر اس نے کہا اچھا ایسا کرو تو مجھے گھڑی دے دو، میں گھڑی پر دم کر دیتا ہوں. تو میرے دادا نے تو گھڑی دے دی. تو اس نے ایک لال رومال نکالا، کپڑے کا ایک لال ٹکڑا، اس میں وہ گھڑی رکھی، پوٹلی بنائی اس کی، اور اس پر کچھ وہ پڑھنے لگا. کچھ دیر کے بعد اس نے اس پر دم کر کے واپس دیتے ہوئے کہا کہ تم اس کو لے جاؤ، لیکن دیکھو تمہیں اس میں کافی یعنی کہ نفع ہوگا، اور اندر سے وہ دولت تم دیکھو گے جب یہ پوٹلی کھولو گے تو کہ تمہاری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. صحیح وہی تصدیق ہو رہی نا، دیکھیے جو میں نے بتایا تھا، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. لیکن شرط یہ ہے کہ تم ابھی سے لے کر صبح تک کسی سے کچھ بات نہیں کرو گے، نہ اس پوٹلی کو چھوؤ گے، یہ بس اوپر تاک میں رکھ دو اور صبح کھول کے دیکھنا. بتا جانا پڑا بہت بہتر ہے. وہ اپنی گھڑی لے کر جیسے پوٹلی لے کر آ گئے اور تاک میں رکھ دی. اب بابا میرے دادا نے چپ سادھ لی. اب گھر والے بولے تو بھی یہ نہ بولے، پوچھے تو جواب نہ دے. تو گھر والوں کو پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، عمر زیادہ ہے، شاید کچھ دماغی خلل تو نہیں ہو گیا کہ یہ بالکل یہ بولتے نہیں. خیر جو تو کر کے وہ رات کٹی. صبح ہمارے دادا جان نے وہ دھڑکتے دل سے وہ پوٹلی اٹھائی گا، اب اس میں سونے کی اینٹ نکلے گی. پوٹلی کھولی تو ان کی آنکھیں واقعی حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی. سونے کی اینٹ نکلی اس میں؟ سونے کی اینٹ کیا خاک نکلے گی میرے بھائی، بولے بھالے اسلامی بھائی. وہ گھڑی تھی وہ بھی غائب تھی، اس کی جگہ 2 گلی کے پتھر اس میں سے نکلے. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی یہ نظر بندیاں ہوتی ہیں، یہ ترکیبیں ہوتی ہیں کہ وہ مطلب اس نے تو خیر پہلے تو نوٹیں نکلوانی چاہیے کہ یہ نوٹوں کی گڈی نکال کے دے گا تو اس پر کوئی ترکیب بناتا. اب یہ کہ جب وہ چند سکے ہی نکلے، چند سکوں سے زیادہ وہ گھڑی پر نظر پڑے گی، یہ قیمتی ہے. تو اس نے اب یہ بھاگتے بھوت کی لنگوٹی سے اب نوٹوں کی گڈی نہیں ملے، گھڑی سے. یہ تو آپ نے اچھا بتا دیا، ورنہ پتہ نہیں ہو تو ہمارا تو یہ ترکیبیں ہوتی ہیں، یہ ان کو کرامتیں نہیں بولتے، یہ تو نظر بندیاں ہوتی ہیں. آپ نے اسکول لائف میں دیکھا ہوگا کہ میجک شو ہوتے ہیں، تو بڑے بڑی تلواریں یوں کر کے نکل جاتے ہیں، یوں چٹکی بجاتے ہیں تو وہ نوٹیں پھر ایک نوٹ سے دوسری نوٹیں نکالتے ہیں، وہ لمبی لائن ہو جاتی ہے، منہ سے پتہ نہیں کیا کیا نکالتے ہیں. میجک شو دیکھے ہوں گے آپ نے. تو یہ سب میجک شو اور یہ اس طرح کے یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، اس طرح کے بابے، انہوں نے معاشرے کو بڑا برباد کیا ہے. ہاں ہر بابا ایسا نہیں ہوتا، ہر بابا ایسا نہیں ہوتا. اچھے بابا بھی ہوتے ہیں، نیک پرہیزگار بابا بھی ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں جن کی برکت سے دنیا چل رہی ہے. لیکن آپ نے جو ان کی باتیں بتائی نا کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، اجمیر میں پڑھتے ہیں اور بغداد میں پڑھتے ہیں اور ادھر سے غائب بھی نہیں ہوتے. جی اچھا، تو ایک تو یہ کہ یہ بے نمازی،
दूसरा ये कि बेपर्दा औरतें इनका हुजूम करें इनके पास तावीज लेने के लिए। फिर ये कि खासकर जवान औरतों को नजर भर के ये देखें, अच्छा, फिर हाथ भी फिराए और पाँव भी दबवाए, हाथ भी चुमवाए। तो ये तो शरीयत में हराम है ये काम। तो ना महरम पीर का हाथ मुरीदनी नहीं चूम सकती। अच्छा, ये शरई मसला है। फतवा रज़िया में मेरे आका आला हज़रत ने फतवा दिया है। तो ये हुक्म शरई है कि ना महरम औरत को मर्द हाथ नहीं लगा सकता। जैसे कि हम आजकल माज़अल्लाह मॉडर्न कल्चर है, तो मर्द और औरतें हाथ मिलाते हैं, आपस में मुसाफा करते हैं, हराम है, तो जहन्नम में ले जाने वाले काम है ये। तो इन चीजों से मुसलमानों को बचना जरूरी है। ये तो बड़ा करम फरमाया तो आपने। वो है, तो वो शरीयत से हटा हुआ वो शख्स अच्छा। और ऐसी हरकतें कर रहा, और आपको नियाज के नाम से उसने पैसे आपसे तो बटे। अब इसका जिन कैसे जाएगा? ये तो जिन होगा तो जाएगा ना मेरे भाई। ये तो वो बता, जिन नहीं है बस की तबीयत, जी हाँ, जिन कहाँ है इसको, मैं आपको बताता हूँ इसका जिन कहाँ है, जी, आप जरा कौन सा जिन फरमा दें। वो ये खामोश खामोश हाँ, बोलते तो हैं। खामोश हो गया ना ये बताओ कि इसको नींद आती है कि नहीं आती? नींद भी नहीं लेते से, नहीं लेते। थोड़ा सा सोते ही चौंक कर उठ जाता है। इनको सीने पे वजन, कंधों पे वजन पड़ता है? यानी ये तो नहीं बताते। नहीं पड़ता ना वजन। अच्छा, नहीं मैदा कैसा? ये कि कब्ज की शिकायत रहती है, डकारे वगैरह, और ये अच्छा, पहले खाना खाते हैं कि नहीं? खाना पहले मतलब है कि कम खाते थे, अब ज्यादा खाते हैं।